تلنگانہ وائس نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے خبرنامے پر۔ ملک میں مسلمانوں کو الگ تھلگ کرنے کی ایک اور کوشش میں سری رام سین کے چیف پرمود متعلق نے مسلمانوں کی سونے کی دکانوں کے معاشی بائیکاٹ کا مطالبہ کیا۔ دائیں بازو کی تنظیم کے سربراہ نے ہندوؤں پر زور دیا کہ وہ پیر کو کیرالہ میں اکشے ترتیہ کے تہوار کے پیش نظر مسلمانوں کی سونے کی دکانوں سے سونے کے زیورات نہ خریدیں۔ مسلمان جوہریوں سے سونا خرید کر لوگ نادانستہ طور پر کیرالہ میں ہندوؤں کے خلاف مبینہ جرائم کی مالی معاونت کر رہے ہیں۔ کیرالہ ایک ایسی ریاست ہے جہاں بہت سارے مسلم سونے کے جواہرات ہیں، جبکہ اس ریاست میں ہندوؤں پر سب سے زیادہ حملے بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ اکشے ترتیہ کے موقع پر ان سے سونا خریدتے ہیں تو آپ ہندوؤں کے قتل کے لیے فنڈ فراہم کر رہے ہیں، متعلق نے الزام لگایا۔ متعلق نے زور دے کر کہا کہ اکشے ترتیہ کے ایک ہندو تہوار ہے، اس لیے سونا صرف ہندو اداروں سے خریدا جانا چاہیے۔ غیر قانونی فوری لون ایپس کے خلاف گزشتہ سال کے کریک ڈاؤن اور چینی زاویہ کے سامنے آنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ بہت سے لون فراڈ کرنے والے اپنی چینی شناخت چھپانے کے لیے فلپائن اور نیپال چلے گئے ہیں۔ پولیس کی جانب سے چند تازہ کیسوں کی ابتدائی تحقیقات میں اشارہ کیا گیا ہے۔ حیدرآباد سائبر کرائم کے ایک اہلکار نے کہا، حالیہ دنوں میں ہمیں لوگوں کی طرف سے چند شکایات موصول ہوئی ہیں جن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ انہیں لون ایپ کمپنیوں کے ایگزیکٹو ہراساں کر رہے ہیں۔ مقدمات کی ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ سرورز اور بیک اینڈ آپریشن نیپال اور فلپائن میں ہیں۔ 1.5 سال قبل لون ایپ کمپنیوں کے ایگزیکٹو کی طرف سے ہراساں کیے جانے کی وجہ سے کم از کم 6 قرض دہندگان کی زندگی کا خاتمہ کرنے کے سلسلے وار واقعات کے بعد تلنگانہ ریاستی پولیس نے کریک ڈاؤن شروع کیا۔ صرف حیدرآباد میں 50 کے قریب مقدمات درج کیے گئے، جبکہ دیگر اضلاع میں اتنی ہی تعداد میں مقدمات درج کیے گئے۔ ٹیموں نے درحقیقت گڑگاؤں، بنگلور، دہلی اور حیدرآباد میں لون ایپ کمپنیوں کے قائم کردہ کال سینٹروں پر چھاپہ مارا تھا۔ پولیس نے چینی شہریوں سمیت 100 کے قریب افراد کو گرفتار کر لیا، تاہم چند اہم مشتبہ افراد پولیس کی گرفتاری سے پہلے ہی ملک چھوڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ حیدرآباد، رچاکنڈا اور سائبرآباد میں پولیس نے ایسے بینک کھاتوں کو منجمد کر دیا تھا جہاں کئی کروڑ روپے کی بھاری رقم جمع تھی۔ اس سال مارچ میں ایک بار پھر پولیس نے 2 افراد کو گرفتار کیا جو بنگلورو میں تقریباً 100 افراد کے ساتھ کال سینٹر چلا رہے تھے اور مختصر مدت کے قرضے فراہم کر رہے تھے۔ اس طریقہ کار کی وضاحت کرتے ہوئے پولیس کے جوائنٹ کمشنر گجاراؤ بھوپال نے کہا کہ مشتبہ افراد نے گوگل پلے اسٹور میں لون ایپ کی میزبانی کی۔ انہوں نے کہا، جب بھی لوگ ایپس ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، دھوکہ باز قرض فراہم کرنے سے پہلے گیلری، رابطہ فہرست اور مقامات تک رسائی کی اجازت حاصل کرتے ہیں۔ اگر قرض لینے والا واپس کرنے میں ناکام رہتا تو ہر طرح کی ہراسانی شروع ہو جاتی ہے۔ اب کانگریس پارٹی کی ریاستی اکائی 7 مئی کو عثمانیہ یونیورسٹی میں اپنے لیڈر اور رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی کی میٹنگ کا اہتمام کرنا چاہتی ہے۔ اس سلسلے میں سنگا ریڈی کے ایم ایل اے ٹی جگا ریڈی نے یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈی رویندر سے ملاقات کی اور اجازت طلب کی۔ ایک نمائندگی راہل گاندھی نوجوانوں کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور نوکریوں اور ریاست بھر میں بے روزگار نوجوانوں کو درپیش مسائل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ جگا ریڈی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی سیاسی پروگرام نہیں ہوگا اور اس میں پارٹی کے جھنڈے اور دیگر سامان نہیں ہوگا۔ جگا ریڈی نے کہا، ہم نے یونیورسٹی کے احاطے میں واقع تاریخی آرٹس کالج گراؤنڈ میں میٹنگ کی میزبانی کرنے کی اجازت مانگی۔ دوسرے آپریشن کے طور پر ہم نے ٹیگور آڈیٹوریم کو جگہ کے طور پر شارٹ لسٹ کیا۔ جگا ریڈی نے کہا، یونیورسٹی انتظامیہ نے ابھی تک کانگریس پارٹی کی اپیل پر کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے۔ راہل گاندھی 6 مئی کو ورنگل میں کانگریس کے جلسے عام میں حصہ لیں گے۔ حیدرآباد کے سکندرآباد کے مونڈا بازار میں آم کے ہول سیل ڈیلرز نے اس سال موسم گرما میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے آم کی کم پیداوار پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے اور اس کے نتیجے میں پچھلے سال کے مقابلے قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ڈیلرز نے خدشہ ظاہر کیا کہ آم کی قیمتیں گزشتہ سال کی نسبت بڑھ جائیں گی۔ پھل ہندوستانی منڈیوں میں پہنچ گیا ہے، مقدار نچلی طرف رہتی ہے اور قیمتیں بڑھتی رہتی ہیں۔ آم پچھلے سال 50 فی کلو فروخت ہوا تھا اور اب اس سال 150 فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ ANI سے بات کرتے ہوئے ایک خوردہ فروش سنجے نے کہا کہ
کیسر آم جو سب سے زیادہ میٹھے ہیں 250 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں۔ کیسر آم 250 روپے فی کلو ہے اور ہم اسے ہول سیل مارکیٹ سے 220 روپے فی کلو میں مل رہے ہیں۔ یہ سب سے پیارے ہیں اور ان کی بہت مانگ ہے۔ رسل جو وجے واڑہ سے آتا ہے، اس کی قیمت 100 روپے فی کلو، ہمات 400 روپے فی کلو اور دوسری 200 روپے فی کلو ہے۔ اس سال آم بہت دیر سے مارکیٹ میں آئے ہیں، انہوں نے کہا۔ اتوار کو اسپیشل آپریشن ٹیم SOT کے ذریعے 3 لوگوں کو آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں گانجے کی نقل و حمل اور فروخت کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ 2 ماروتی سوزوکی سوئفٹ، 3 موبائل آلات اور 78 کلو گرام گانجا ضبط کیا گیا۔ مصدقہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے SOT نے شیخ محمد 31 سال اور شیخ منیر 38 سال جو میرٹھ ضلع سے ہیں اور گڈو سمایا 49 سال کو کریم نگر ضلع سے نارکو ڈرگس اینڈ سائیکو ٹراپک سبسٹنس ایکٹ 1985 NDPS کے تحت گرفتار کیا۔ پولیس نے بیان کے مطابق دوسرا ملزم اقبال مفرور ہے۔ اس کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ ملزم اڑیسہ کی سرحد پر ایک نامعلوم شخص سے جمع کر کے ممنوعہ اشیاء کو منتقل کرنے اور فروخت کرنے کی عادت میں ہے، بیان میں مزید کہا گیا۔ فی الحال کے لیے خبرنامہ اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے پہنچے۔